پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ نامعلوم بادشاہ۔ بہت پہلے کی بات ہے، ڈاکوؤں نے انگلینڈ پر حملہ کیا۔ ان ظالم سمندری ڈاکوؤں نے خوف اور ڈر پھیلا دیا۔ انہوں نے چوریاں کی، لوگوں کو قتل کیا اور گھروں اور گرجا گھروں کو جلایا۔ پہلے تو الفریڈ بادشاہ ان کو ہرا دیا کرتا تھا، لیکن پھر بادشاہ ان سے ہار گیا۔ اس کے دشمنوں نے اسے گھیر لیا اور اسے اپنا قلعہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ وہ اپنا بھیس بدل کر ادھر ادھر پھرتا رہا اور خود کو جنگل میں چھپایا۔ ایک نامعلوم بادشاہ۔ صرف کچھ ہی لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ کون ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک چرواہا الفریڈ تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنے بادشاہ کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ اس نے بادشاہ کو اپنی جھونپڑی میں آنے کی دعوت دی، لیکن اس کی بیوی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا مہمان کون ہے۔ وہ حیران تھی کہ ان کا مہمان ہمیشہ ٹیبل پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں پڑا رہتا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہے۔ ایک دن اسے غصہ آیا۔ میں نے بہت برداشت کر لیا۔ سارا دن تم یہاں بیٹھے رہتے ہو اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ جاؤ جا کر دیکھو کہ کیک جل نہ جائے۔ میں کنویں پر جا کر پانی لے کر آتی ہوں۔ الفریڈ بادشاہ خاموشی سے چولہے کے پاس چلا گیا۔ اس کی سوچ صرف اس کے دشمن تھے۔ شاید کوئی دوسرا راستہ ہو جس سے وہ ان کو ہرا سکتا۔ اس کے منہ پر تھپڑ لگا اور وہ ایک دم سے اپنے خیالی پلاؤ سے نکل کر ہوش میں آیا۔ وہ عورت واپس آ چکی تھی۔ کیک جل چکا تھا اور بہت ہی خراب بو آ رہی تھی۔ سست آدمی، چلے جاؤ۔ اسی وقت اس کا شوہر بھی کچن میں آیا۔ اے عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی بادشاہ سے ایسے بات کرنے کی؟ کیا تم نے اس کو نہیں پہچانا؟ پھر کیا ہوا ہم نہیں جانتے، لیکن اس نامعلوم بادشاہ کی یہ کہانی مجھے خداوند یسوع کی یاد دلاتی ہے۔ اس کے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ برا ہوا۔ ایسا ہی تھا کہ نہیں؟ جب وہ 2000 سال پہلے چڑھنی میں پڑا تھا، کسی نے بھی اس کو نہ پہچانا۔ بعد میں لوگ اسے اپنے آس پاس بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اسے قصوروار سمجھا گیا اور نفرت کی گئی، اور اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ اور آج بھی وہ اکثر ایک نامعلوم بادشاہ ہے۔ کیا آپ اس کو اپنی زندگی کا بادشاہ بننے دیں گے؟ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com DILCHASPKAHANI @gmail.com۔